اور دو میں تو یہ بھی دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی عمر کے جو لڑکے ہیں جب ان کو روزی نہیں ملتی، ان کو جابز نہیں ملتی تو وہ ڈرگ سپلائی پہ نکل جاتے ہیں. تو یہ اب حالات آ گئے ہیں، یہ سب کچھ بھی ہوگا ہمارے معاشرے میں. تو اس کے اوپر آج بات کرنے کے لیے ہم نے جن کو یہاں پر دعوت دی ہے، سلطان خان صاحب ہمارے شو پہ بہت آتے ہیں، آپ لوگ بہت اچھی طریقے سے ان کو جانتے ہیں، ان کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، ایک سبجیکٹ کے حساب سے ہوتی ہیں، موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں، کوچ ہیں اور بہت کچھ ہے. میں ان سے اب انہی کی زبانی آپ کو پوچھواتی ہوں. جی آپ کیا کیا کرتے ہیں ایگزیکٹلی؟ تو پہلے وہ سارے اپنے جو سیشنز ہیں وہ بتا دیجئے. جی فضا، میں نے ویسے تو سی ایس ایس کیا تھا اور جاب کی سی ایس ایس کی، لیکن میرا پیشن تھا ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں اور اسپیشلی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں. اچھا. تو ہمارے یہاں چونکہ یہ جو ابھی آپ نے جس پرابلم کا بھی ذکر کیا ہے نا، یہ پرابلم اس لیے کہ کریئر کاؤنسلنگ کا کوئی باقاعدہ سسٹم نہیں ہے. تو کسی کو نہیں پتا اس نے کیا پڑھنا ہے، اس کا پیشن کیا ہے، وہ کس کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں کوالٹیز کیا ہیں، اس کا انکلینیشن کیا ہے. تو یہ وہ ہٹ اینڈ ٹرائل سے سیکھتا رہتا ہے. تو میں نے بھی ہٹ اینڈ ٹرائل سے ہی سیکھا. پہلے انجینئرنگ کر یو ای ٹی سے. جن دنوں ہم پڑھ رہے تھے تو ان دنوں سارے لائق بچے یا ڈاکٹر بنتے تھے یا انجینئرز بنتے تھے. اچھا. تو بس جس کے مارکس آگئے، جو میرٹ پہ آیا، اسے دو ہی سزائیں ملتی تھیں، گو فار انجینئرنگ یونیورسٹی اور گو فار میڈیکل کالج. تو میں نے انجینئرنگ کر لی. انجینئرنگ کرنے کے بعد ایگزام دیے، مقابلے کے امتحان دیے، پھر پی پی ایس سی کو میں نے ٹاپ کیا 98 میں، پھر سول سروس آف پاکستان میں چلا گیا، پھر تھوڑا سا جاب کیا. پھر یہ کرتے ہوئے ہٹ اینڈ ٹرائل سے مجھے پتا چلا کہ میرا انکلینیشن تو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں تھا اور لوگوں کو گروم کرنے میں، لوگوں کو ڈیولپ کرنے میں تھا. تو اس کے نتیجے میں آج میں اب ایک لیڈرشپ کوچ ہوں، لائف کوچ ہوں، بزنس ٹرینر ہوں، سیلز ٹرینر. زبردست. سلطان صاحب آپ کی باتوں سے مجھے ایک چیز کا اندازہ لگا کہ سم ٹائمز آپ کو سٹارٹ میں نہیں پتہ چلتا، جب آپ اپنے کورس سوئچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ واٹ از یور ایگزیکٹلی سبجیکٹ از، آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ کدھر ہو رہا ہے زیادہ. یہ سم ٹائمز آپ کو حالات بھی سکھا دیتے ہیں، کچھ سچویشنز، کچھ ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں، تب بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار دس از مائی گولز. فضا اگر تو والدین آنکھ رکھے ہوئے ہوں تو آج چونکہ میں کریئر کاؤنسلنگ کرتا ہوں، آج چونکہ میں لیڈرشپ پڑھاتا ہوں، آج چونکہ میں کارپوریٹ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پاکستان میں سینکڑوں کمپنیز پاکستان کی اور دنیا کی ان کو کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے ہزاروں بلینز روپیز کا میں نے ریونیو جنریٹ کرنے میں انسٹرومنٹل رول پلے کیا ہے ملک میں اور ملک سے باہر. تو آج میں آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کانفیڈنٹ ہوں کہ جو میں نہیں جانتا تھا سال ہر سال، آج میں کہتا ہوں پیرنٹس اپنے بچے کو بچپن میں دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ اس بچے کا انکلینیشن کیا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اس کے اندر کس جاب کے لیے، کس کام کے لیے، کس بزنس کے لیے ایکومن نیچر نے فٹ کر کے بھیجا ہے، انسٹال کر کے بھیجا ہوا ہے. ہاں اسے برش اپ تو بعد میں کرنا ہے. جیسے ایک بہت بڑا کرکٹ پلیئر ہو، فٹ بال پلیئر ہو، رونالڈو ہو، میسی ہو، جتنے پلیئرز ہیں، پوٹینشل موجود ہوتا ہے. پوٹینشل کو پھر سامنے لانے کے لیے نیٹ پریکٹس کرنی پڑتی ہے، گراؤنڈ پہ جانا پڑتا ہے، باکسنگ رنگ میں اترنا پڑتا ہے، آپ کو سینڈ بیگ سے کھیلنا پڑتا ہے. لیکن پوٹینشل اگر جاننا چاہیں تو پیرنٹس بھی جان سکتے ہیں. میرا بچہ ہے مثال کے طور پہ، مجھے آج پتہ ہے 5ویں جماعت میں جو میرا بچہ پڑھتا ہے وہ مجھے ان چھٹیوں میں بھی کتنے بزنس کے پلان لے کے آتا ہے میرے ساتھ. اور وہ زیادہ چونکہ آئی ٹی اورینٹڈ ہوتے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ کمپیوٹر 5ویں جماعت میں جانتا ہے، مجھ سے زیادہ آئی ٹی سے 5ویں میں واقف ہے. تو میں جانتا ہوں اس کا انکلینیشن کیا ہے. اب مجھے پتہ ہے اس کو کیا پڑھنا چاہیے تو یہ ایکسل کرے گا. لیکن میرے پیرنٹس کو چونکہ یہ نہیں پتہ تھا اس وقت انفارچونیٹلی، تو میں کبھی انجینئرنگ میں پھر رہا ہوں، کبھی کہیں پھر رہا ہوں. تو بائی اینڈ لارج پاکستان میں جو جاب لیسنس کے مسائل ہیں، پاکستان کے اندر جو کریئر کے مسائل ہیں، ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج بھی جبکہ دنیا ہماری ہتھیلی پہ پڑی ہے لیکن ہم اس میں شغل تو کرتے رہتے ہیں، ہم مزاح تو دیکھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر ہم اپنے بچوں کے لیے کریئر ڈیولپمنٹ کے لیے اگر نالج پیرنٹس لیں اچھی پیرنٹنگ کے لیے، تو پیرنٹس جان سکتے ہیں کہ بچوں کا انکلینیشن کیا ہے. پھر ان کو بائی اینڈ مثلا میں اپنے بچوں کو پہلے میں اپنی ذاتی مثالیں نہیں دیا کرتا تھا. پھر آپ کی ایک میری بات سنیں، مجھے آپ کی بات اچھی لگتی ہے. آپ کسی اور کو جس کو آپ جانتے نہیں ہیں اور آپ کو آپ کے ساتھ ایکسپیرینس نہیں ہے، ہاؤ کین یو گیو دا ایگزامپل فار، آپ اپنے گھر کی اپنی خود کی ایکسپیرینس ایگزامپل دیتے ہیں تو وہ زیادہ اٹیچ لگتی ہے بیکاز اٹس کلوز ٹو یور ہارٹ، اٹس کلوز ٹو یور لائف. اور فضا اس کے علاوہ ماڈلنگ ٹیکنیک اس کو کہتے ہیں کریئر ڈیولپمنٹ میں، کہ اگر کسی انسان نے مارننگ شو کو ہوسٹ کرنا ہے، تو میں ابھی آپ سے پہلے جو بچی مجھے یہاں پہ ملی تو میں نے ان بچیوں سے جو آپ کو یہاں انٹرنشپ کے لیے آپ سے سیکھنے کے لیے آئی ہوئی ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ میس کام میں بیٹے آپ کہاں سے کیا کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا. میں نے کہا ڈریم کیا ہے؟ تو ایک بچی نے کہا کہ میں پروڈکشن میں جانا چاہتی ہوں. تو ایک بچی نے کہا کہ میں مارننگ شو وغیرہ شوز کو ہوسٹ
کرنا چاہتی ہوں. جن بچی نے مجھے کہا کہ میں مارننگ شو ہوسٹ کرنا چاہتی ہوں یا میں اینکر پرسن بننے میں انٹرسٹڈ ہوں, میں نے کہا فضا آپ کے لیے ایک ماڈل موجود ہیں, تو اسے کہتے ہیں ماڈلنگ ٹیکنیک. جو پروڈکشن میں بچی نے کہا تو میں نے انہیں 2-4 پروڈیوسر کولیگس کے نام بتائے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوں, ان کے کام کو دیکھیں, ان کی پروڈکشن کو دیکھیں, ان کے جرنی کو دیکھیں. تو یہ کریئر بلڈنگ میں, کریئر ڈیولپمنٹ میں یہ ماڈلنگ ٹیکنیک بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے, اور اس میں بیسٹ وے ہوتا ہے آپ یہ نہ بتائیں کتابوں میں کیا لکھا ہے, دنیا کیا کر رہی ہے, آپ بتائیں آپ نے کیا کیا ہے. اس لیے میں اپنی پرسنل ایگزامپلز دیتا ہوں, تو نہ تو کوئی وہ پہلے میں سمجھتا تھا یہ کوئی شو آف کرنا ہے, میں اپنی سکسیس سٹوری سناتا رہوں. پھر آپ ہی کی ایک کولیگ مارننگ شو کی ہوسٹ بہن نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ سر اپنی مثالیں آپ نہیں دیتے. میں نے کہا میں سمجھتا ہوں یہ سیلف پریز ہے. انہوں نے کہا نہیں, سیلف پریز کیسے ہے, ہم نے 22 کروڑ لوگوں میں سے آپ کو بلایا ہے کہ آپ بتائیں لوگ کریئر کیسے بنائیں, تو اگر آپ نہیں بتائیں گے کہ آپ نے کریئر کیسے بنایا, یا آپ نہیں بتائیں گے کہ آپ اپنے بچوں کو کیسے گھر میں کیسے لیڈ کر رہے ہیں, تو پھر کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ آپ کی بات میں بلیو کریں. ٹرو. تو میں آج اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان کو ہر بچہ جس میں اس کا انکلینیشن ہے, جس میں اس کا, مجھے پتا ہے میرے کس بچے کا ٹیسٹ لٹریچر میں ہے, مجھے پتا کس کا ٹیسٹ ہیومن مائنڈ میں ہے. تو میری بڑی بیٹی جو ہے اس نے سائیکالوجی پڑھا اے لیولز میں, اینڈ شی از ڈوئنگ مارولس. کیونکہ بچے کو جب آپ اس فیلڈ میں رکھتے ہیں جس کے لیے انکلینیشن ہے, جس کے لیے اس کا پیشن ہے, جس کے لیے اسے پڑھنا بوجھ نہیں لگتا, اور لیٹر آن آپ اسی جاب میں بچہ جاتا ہے یا اسی بزنس میں جاتا ہے تو وہ ایکسل کرتا ہے. جیسے میں جب ہیومن ریسورس, میں سالہ سال CSS مقابلے کے امتحان اور ان میں رہا, لیکن میں آئی واز ناٹ ہیپی اوور دیئر. میں بس سائن کر رہا تھا, ایک سمجھ رہا تھا صبح جانا ہے شام کو آنا ہے. لیکن جب میں نے اپنے کام میں آیا جس کے لیے مجھے نیچر نے بنایا تھا, یعنی لیڈرشپ ڈیولپمنٹ میں اور بزنس ڈیولپمنٹ میں, تو میں چند سال کے اندر ہی میں نے اتنا, اللہ تعالیٰ نے مجھے نتائج دیے کہ آج مجھے پاکستان کے 5-10 بڑے ناموں میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے, جو کارپوریٹ میں مہنگے ترین کارپوریٹ اسپیکرز اور ٹرینرز اور لیڈرشپ کوچز ہیں. تو جس کام میں میرا ٹیسٹ نہیں تھا وہاں میں انجینئرنگ کرتا رہا اتنے سال, لیکن میں نے 1 روپیہ بھی نہیں کمایا, میں نے کوئی بزنس نہیں ڈیولپ کیا, مجھے کوئی اچھی جاب میں جی ہی نہیں چاہا. اسی طرح CSS سے بڑی جاب کیا ہوگی, لیکن میرا جی ہی نہیں چاہا, کرنے کے بعد بھی جی نہیں لگا. اور PPSC پنجاب پبلک سروس کمیشن ٹاپ کرنے سے بڑا کون سا جاب ہوگی, لیکن وہ ٹاپ کر کے بھی میرا دل نہیں لگا. لیکن جہاں دل لگا وہاں چند سالوں میں ہی مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک نیشنل اور گلوبل سکسیس بنا دیا. اچھا, آج ہمارا آپ کا ٹاپک تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ جو نوجوان نسل ہے, میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آج کے دور میں ایسا کیا پرابلم ہے کہ ان کو جاب نہیں مل رہی, دے جاب لیس. کیا ان کی ڈگریز میں کوئی مسئلہ ہے, یا پھر ان کی کوئی اسکلز میں ایسی اسپیشلٹی, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اسپیشل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو جابز نہیں مل رہی؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ؟ فضا یہ ایک کمبینیشن ہے, یہ ایک پورا سیٹ ہے. جب بھی کوئی ڈاؤن فال ہوتا ہے یا کوئی رائز ہوتا ہے, کوئی عروج ہوتا ہے یا کوئی زوال ہوتا ہے, افراد کا یا معاشرے کا یا کسی فیلڈ کا, کسی ڈپارٹمنٹ کا, کسی ایریا کا. جیسے ہم کہہ رہے ہیں فائنینشیل سکسیس میں آج کل ہماری یوتھ کیوں کامیاب نہیں ہے, اچھی جابز کیوں نہیں ہیں ان کے پاس, جاب لیس کیوں ہیں, بے روزگاری کیوں بڑھ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک پورا سیٹ ہے, جس میں سے کچھ چیزیں جو گورنمنٹ کی سطح پہ کرنے کی ہیں, معاشرے کی سطح پہ کرنے کی ہیں, اس میں تو انڈیویجول کا بیچارے کا ذاتی رول زیادہ نہیں ہے. کیونکہ ویسے تو افراد مل کے, اقبال کا شعر ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو ویسے تو افراد نے مل کے ہی معاشرہ بنانا ہے, لیکن ظاہر ہے جو عام ہمارے نوجوان ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, جو جاب لیس ہیں, جن کو ہم اس وقت ایڈریس کر رہے ہیں, جن کو ہم سپورٹ کرنے کے لیے آپ یہ سوال پوچھ رہی ہیں مجھ سے, ان کا کوئی رول گورنمنٹ کے اندر ابھی نہیں ہے. اس لیے ہم گورنمنٹ کا رول ابھی علیحدہ رکھتے ہیں, وہ کسی وقت جب ہم اس پہ برین سٹارمنگ کریں گے تو میں اس پہ بات کروں گا. ابھی ہم انڈیویجولز پہ بات کرتے ہیں, ان کو وہ جاب لیس کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہے, کیونکہ جو سکل سیٹ ان کو چاہیے وہ نہیں لے رہے. ہاں, اسکول کالج یونیورسٹی بھی ان کو نہیں دے رہے, لیکن یہ تو کوئی بہانہ نہیں ہے کہ مجھے معاشرہ نہیں دے رہا, مجھے پیرنٹس نے کیا کیا, مجھے پاکستان نے کیا دیا. بات یہ ہے کہ جس نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے, پھیلے ہوئے جب ہر جانب طوفان ہی طوفان ہوتے ہیں, دیوانے کچھ آگے بڑھتے ہیں, جو دست و غریباں ہوتے ہیں. مائی فادر could never go to school and my mother used to use her thumb to write her name, but I did everything alhamdulillah by the grace of Allah. مگر سلطان صاحب ایک اور چیز, ایسے تو دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں لائک آن آپ کی گنتی میں ہم آپ کو شمار کر سکتے ہیں, مگر باقی کیا کریں؟ رائٹ, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میں سمجھتا ہوں کہ فضا کسی بھی انسان کے اندر یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک طرح کی اسکل کی
क्वालिटी कम हो उसको गेन करने की, ये तो हो सकता है कि मुख्तलिफ लोगों में क्वालिटीज़ मुख्तलिफ हों, लेकिन अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को क्वालिटी से खाली नहीं बनाया है। हर इंसान कीमती है। जैसे अभी हमने लाइन बोली कि हर फ़र्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हर शख्स में अगर आप में बहुत अच्छा होस्ट बनने की कैपेबिलिटी है, बहुत अच्छी एक्टिंग करने की आपके अंदर सलाहियत नेचर ने रखी और आप पोटेंशियल को फिर एक्सप्लोर किया, उसको अप्लाई किया और आज आप यहाँ एक मॉर्निंग शो, पाकिस्तान के टॉप मॉर्निंग शो को होस्ट करने में एक मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह अब मुझे अल्लाह ताला ने ट्रेनिंग में रखा, आपको ट्रेनिंग में नहीं रखा, मैंने उसके अंदर अपना नाम बनाया, जबकि पहले कई कामों में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अगरचे पढ़ाई में नॉलेज में किया लेकिन रिज़ल्ट्स नहीं दिए, मेरा जी नहीं चाहा, मेरा पैशन नहीं था। इसी तरह मुख्तलिफ लोगों के अंदर मुख्तलिफ पैशंस मौजूद हैं और उसके मुताबिक अगर वो घर के अंदर अगर पेरेंट्स, एक तो हम पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों पे काम करें, फिर हम एजुकेशन पे कुछ काम कर सकते हैं, वो कैसे करें। इंडिविजुअल जो कर सकता है वो ये है कि वो अपने आप को देखे किस काम में उसका दिल लगता है, किस काम में उससे बोझ नहीं लगता, किस काम में वो सारी रात पढ़ता रहे, करता रहे, काम करता रहे, कोई प्रैक्टिकल करता रहे, लेबॉर्ट्री में बैठा रहे, कुछ बनाता रहे, कुछ डेवलप करता रहे, वो थकता नहीं है। मतलब तो जब इंसान का सबसे पहले स्किल्स ढूंढे कि है क्या, खुद तलाशी जो है वो मैं आपको कहूँगा कि झाड़ू फेरने वाला जो शख्स था, अगर उसने अपना काम ठीक किया, सफाई का काम ठीक किया, वो हमारे सर आंखों पे है। ये काम करते हुए कई खाकरोब मैंने देखा कि वो तरक्की करते हुए ऐसी सतह पे पहुँचे कि आज वो पूरे के पूरे इदारे के 100 200 लोग जो सफाई के निज़ाम से वाबस्ता हैं, उनके हेड होके बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छे इंसेंटिव्स, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, जो कि एक इंजीनियर, एक डॉक्टर भी बाज़ औक़ात नहीं कमा रहा होता, क्योंकि स्कोप मौजूद होता है। बस एक बात मैं चलें ब्रेक के बाद मैं कुछ और ब्रेक लेती हूँ। हाँ, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कितनी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि सफाई से मुतल्लिक हैं, अब उनके हेड्स हैं, वो पहले आके एक खाक रोप से काम शुरू किया था, आज उन्होंने बिजनेस अपना डेवलप कर लिया, 20 गाड़ियां उनके अंडर काम कर रही हैं, वो एंटरप्रेन्योर हैं पूरे। जबकि उन्होंने काम स्टार्ट किया था, आपने कहा कि आम बंदा क्या करे, तो एक खाक रोप की सतह से भी कोई शख्स स्किल डेवलप करके इनिशिएटिव्स लेके बड़े से बड़ी जॉब, बड़े से बड़ा बिजनेस डेवलप कर सकता है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, आप देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा।